کہ 15 سال سے ہمارے صوبہ سندھ میں جمہوریت کے نام پر ایک سیاسی جماعت کی حکومت قائم ہے، اور یہ 20ویں سال مکمل کرے گی اگر یہ ایوان اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو۔ پاکستان کے تمام تینوں صوبوں میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، لیکن صوبہ سندھ میں نہیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز صوبہ سندھ کے حالات کے حوالے سے جس سے متاثر سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ ہوئے ہیں، سندھ کے سے تعلق رکھنے والی سب سے بڑی، سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والی واحد نمائندہ جماعت MQM سمیت یہاں کے عوام، یہاں کے NGOs، سول سوسائٹی اس حوالے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرتی رہی ہے۔ 100 تاجروں نے بھی یہی کیا ہے۔ وہ جا کر یہاں پر حکمرانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، لیکن گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے، ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں کو بلا کر گزشتہ 15 سال سے جو ان سے روا کیا گیا سلوک ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، کچھ ان کی تجاویز پر بات کریں گے، کوئی، اور اس حوالے سے جو کوتاہی رہ گئی ہے، جو ظلم جبر رہا ہے، اس کے خاتمے کا نہ صرف اعلان کریں گے بلکہ ان سے معذرت بھی کریں گے۔ لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا۔ معزز صحافی حضرات، یہ کیسا المیہ ہے، کیسا جبر ہے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے یہ تاجر ہیں، یہ صنعت کار ہیں، یہ مختلف کاروبار کرنے والے چھوٹے دکانداروں سے لے کر بڑے دکاندار ہیں، جن کی حب الوطنی کے سب سے بڑے اظہار یعنی اپنی جانب سے بڑی ایمانداری سے ٹیکس دینے کا جو معاملہ ہے، پاکستان کے ایوان، پاکستان کے وفاق، اسلام آباد کے دارالخلافہ کے سارے اخراجات، نوکریوں پر پریولیج سمیت، اور پورے سندھ کے چھوٹے پولیس کے موزوں اور جوتوں سے لے کر ایک ایک چوکیدار کی تنخواہ کا انتظام سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ کراچی کرتا ہے۔ ایک جانب وہ لوگ ہیں جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، 1% کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ان کے پاس 100% اختیارات ہیں ان وسائل کو، اس بجٹ کو استعمال کرنے کے۔ اور جہاں کہیں بھی اور جب بھی یہ دور آیا ہے، یہ ایسا دور، ایسا انتظام جو ہے، یہ جبر کا سامراج کا اظہار ہے، یہ ایک تباہ حال معاشرے کی کہانی بتا رہا ہے، یہ ایک ایسی جمہوریت کی داستان ہے جہاں پر ایک مصنوعی اکثریت 15 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے، اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے۔ یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے، انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے؟ آج روزانہ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ دے تو مار دیا جاتا ہے، مزاحمت کرے تو مار دیا جاتا ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں، تو ہاں ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے، آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہو گئی کہ گلی کے ہر کونے پہ نظر آتی ہے. آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی. آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے. آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے، ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے، اقرار تو کرتے، اس میں معذرت تو کرتے، اس میں شرمندہ تو ہوتے. آپ نے ان 15 سالوں میں آپ بتائیے، آپ کی حکومت سے پہلے 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا، کراچی کے یہی حالات تھے، کراچی اسی طرح کھنڈر نظر آتا تھا. کراچی کو بچانے کے لیے کیا ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی کو بچانے کے لیے ترقیاتی کام شروع نہیں کروانے پڑے یہاں پر؟ وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا، وہ کراچی جس کی ایگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں، اس کی وضاحت کریں گی کبھی آپ؟ اور پھر آپ کی دل کی تسلی نہیں ہوئی. میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو تباہ کر رہے ہیں، یہ کسی نالائکی سے نہیں کر رہے، نہ آپ میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. آپ بڑی کمال ہنر کے ساتھ، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی تباہ ہوگا، کراچی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان کمزور ہوگا، کراچی کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی، کراچی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو آپ کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی. آپ نے 50 سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا تھا دیہی اور شہری کے نام پہ. دراصل وہ کوٹا سسٹم لنگوسٹک بنیادوں پہ لگایا گیا تھا، کیونکہ پورے آپ کو لگانا ہوتا دیہی اور شہری کے درمیان، آپ کو کسانوں کا کوئی خیال ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دراصل پنجاب سے جیتی تھی تو حکومت بنائی تھی اس نے. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب کے کسانوں کو اس سے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہاں کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو اس سے محروم کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ نے اس لیے لگایا تھا، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے. 50 سال سے لگا ہوا ہے، 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا، آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے. آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 سندھ کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں، صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے، اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. اور اب وہ 40 کوٹے پر گزشتہ 15 سال سے نظر ہے، اور جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی ہے. ہم عدالتوں میں گئے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا ہے عدالتوں سے کہ اس جعلی ڈومیسائل پہ کوئی فیصلہ کرے. ہمیں اسی جگہ پر ہم نے اتنے بڑے بڑے کتابچوں کے ذریعے وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 لاکھ بنتی تھی اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ نہیں تھے. اب آپ آ گئے بورڈ آفیسز کی طرف، اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے، اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے.
کراچی کی بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی، اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتی تھی۔ آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے، اور لاڑکانہ کا 90%۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے تو جن لوگوں نے شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں، تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ ابھی تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے، اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا۔ آپ کہہ رہے ہیں بیروکریٹس لگائے جائیں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیروکریٹس آپ کے پیدا کرتا ہے۔ 100% سندھ کے بیروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے، تو انصاف کس طرح نظر آئے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جس طرح کی نسل کشی، یعنی کہ نسل پرستی کے ذریعے نسل کشی کی جا رہی ہے، نسل پرستی کی جا رہی ہے، اس کا بھی آپ نے کبھی کوئی، آپ کے دل میں درد نہیں ہوا ہے، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مہاجروں پر، سندھ کے شہری علاقوں پر رہنے والے لوگوں پر آپ نے تعلیم، صحت اور روزگار کے دروازے 50 سال سے بند کیے ہوئے تھے، لیکن 15 سال سے اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ کھنڈر کراچی پہلے نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے، کراچی کے امن و امن کے حالات آپ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھے۔ آپ کے آنے کے بعد لیاری گینگ وار شروع ہوئی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کراچی میں شروع ہوئی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کراچی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر مہران یونیورسٹی میں جہاں پر تقریباً 4817 طالب علم پڑھتے ہیں، 9276 طالب علم پڑھتے ہیں، ان کو آپ 4817 سے زیادہ، 4817 ملین سے زیادہ گرانٹ دیتے ہیں، اور این ای ڈی یونیورسٹی جہاں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کو 2140 کے قریب ملین کے قریب گرانٹ دی جاتی ہے، آدھی سے بھی کم۔ پر اسٹوڈنٹ مہران یونیورسٹی میں تقریباً 5.25 لاکھ ایک طالب علم پہ خرچ ہوتا ہے، اور این ای ڈی میں 2.25 لاکھ۔ پنجاب یونیورسٹی کا جہاں 45,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کی گرانٹ 13,800 ملین ہے۔ کراچی یونیورسٹی جہاں پہ تقریباً اتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، وہاں کی گرانٹ 4,000 ملین ہے۔ تو وفاق تو کر ہی رہی ہے، لیکن جو تعلیم اور صحت کے حوالے سے سارا نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے، اس کا اب حساب کتاب لینے کا دن آ گئے ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں کی یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے دوبارہ اپنے شدید ترین تحفظات جو سندھ کے شہری علاقوں کا ہے، اساتذہ کا ہے، پروفیسر کا ہے، ماہر تعلیم کا ہے، طالب علموں کا ہے، سول سوسائٹی کا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی بیروکریٹ نہ وائس چانسلر بنتا ہے، نہ ماہر تعلیم ہوتا ہے، نہ پروفیسر ہوتا ہے، نہ لیکچرار ہوتا ہے، نہ پورے پاکستان میں کہیں ایسی کوئی مثال ہے۔ آپ ٹھیکے پہ دینے جا رہے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی ان یونیورسٹیز کو، جن کو آپ نے مکمل طور پر گزشتہ 15 سال میں ہر وسائل سے محروم رکھا ہوا ہے، جہاں پر پورا پاکستان، کراچی یونیورسٹی میں پورا پاکستان پڑھتا ہے۔ آپ جعلی مارک شیٹوں کے ذریعے، جعلی نمبرز کے ذریعے، جعلی تعداد کے ذریعے اور جعلی ڈومیسائل کے ذریعے اس کے ایک ایک سندھ کے شہری علاقوں کے حق پر، داخلے پر، نوکری پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
ہم نہیں چاہتے تھے. ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے اس صوبے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے, ان کے درمیان نفرت کی خلیج کو پاٹنے کے لیے, اس میں نسلی تعصب کو کم کرنے کے لیے. جب جب سندھ کو ضرورت پڑی ہے ایم کیو ایم نے اس کا ساتھ دیا ہے. 88 میں آپ کی حکومت نہ بنتی اگر ہم نہ ہوتے, اگر 2008 میں حکومت نہ بنتی اگر ہم حمایت نہ کرتے. یہ ہر بار جب آپ کو ضرورت پڑی ہے سندھ کی نسل پرست حکومت کو بھی ہم نے سندھ کی محبت میں, پاکستان کی محبت میں اور اپنے طرف سے اس صوبے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں. اب آپ کی باری ہے, ہم اپنے اس سے زیادہ والی قربانی سندھ کے شہری علاقوں نہ دے سکتے نہ ہم ان سے لے سکتے ہیں. جیسے ہم نے اس توقع کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کی ہے کہ اس سے کوئی شرمندہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. ماشاءاللہ ان کو آپ شرمندہ کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی مسئلے کا حل دے گی, کیونکہ مسئلہ پیدا ہی ان کا کیا ہوا ہے. دراصل مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے دور میں اگر کوئی صنعت, پہلے تو انہوں نے کرپشن کو صنعت کا درجہ دیا, اب سب سے منافع بخش کوئی صنعت ہے تو یہ کرپشن کی ہے, جہاں سے آپ سرمایہ لگائیں آپ کو سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے, یہ دراصل ہماری گفتگو وفاق سے ہے, مملکت سے ہے, ریاست سے ہے. اگر آپ کو 15-20 سال سے یہی تماشا دیکھنا ہے اور تماشائی بنے رہنا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارے پاس دوسرا کون سا حل ہے. ہم روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے, ہم احتجاج کے وہ تمام طریقے استعمال کر رہے ہیں, ابھی بہت سارے نہیں کیے ہیں جو کہ آئین و قانون ہمیں دیتا ہے, لیکن آپ کے پاس بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وزیر اعظم پاکستان بتا دیں کہ ان کو اگر ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو کوئی جواز بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں. کوئی جواز ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنے لوگوں کو کہ وفاق میں ساتھ دے کر ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم میں کم سے کم آپ کی طرف سے کوئی آواز سنائی تو دے. آپ 18ویں ترمیم کی مجبوریوں میں جکڑے ہوں گے, اپنی زبان تو کھولیں, کوئی فیصلہ تو کریں. اور یہی بات ریاست سے کی جائے, اس سے ہماری توقع ہے. یہ عدلیہ سے تو ہم مانگتے رہیں, جاتے رہیں, آپ کے پاس ہمارے ہزاروں ہزار مقدمے سسک رہے ہیں. آپ نے جعلی ڈومیسائل پر فیصلہ کرتے کرتے آپ رک گئے ہیں, اور جو آپ نے فیصلہ کیا تھا نوکریوں پر جعلی طریقے سے, جعلی ڈومیسائل سے, جعلی مارک شیٹوں سے, جس جعلی میرٹ کے ذریعے داخلہ وہ جو نوکریاں دی جا رہی تھیں, ہم نے عدالتوں سے اس کو رکوایا تھا. لیکن جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے جس میں کہ مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی ہے, سندھ کے شہری علاقوں سے اکا دکا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل فرمز ہیں ان کے وہ ملازمین ہیں. اس سے یہ بکتا ہوا انصاف پوری قوم کو ایک بہت بڑے بحران سے دوچار کر دے گا. آپ نے نہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے, آپ نے پہلے ہی میڈیکل کالجز, انجینئرنگ کالجز, پروفیشنل کالجز اور اب جامعات مر کراچی کے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے تھے. اب ہر حالت میں آپ آخری جنگ پہ آمادہ نظر آتے ہیں. ہمیں بھی بتائے ریاست, ہمیں بتائے مملکت, ہمیں بتائے وفاق کہ ہمارے پاس اور دوسرا کیا راستہ ہے. ہم ایوانوں میں آواز بلند کر چکے ہیں, ہم عدالتوں میں جا چکے ہیں, ہم احتجاج کر چکے ہیں, ہم آج آپ میڈیا کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہمیں حل دیجئے تاکہ ہم سندھ کے شہری علاقوں کو بتا سکیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم ایک وطن میں رہتے ہیں جہاں پہ انصاف و قانون کی کوئی نہ کوئی گنجائش بچی ہوئی ہے. اگر جو گنجائش ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. آپ نے اچھی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچ میں عوام نے ووٹ دیے ہو یا نہ دیے ہو, آپ کے نمائندے کوئی اور تھے جن کا وزیر اعظم تھا وہاں پہ, تو سارے مسئلے حل ہو گئے کیا؟ آج ان کے ہوتے ہوئے بھی, آج کچھ نہ کرتے ہوئے بھی آپ کا سینسس کس نے کروایا جناب؟ سینسس میں تو آپ کی آبادی کو 1,60,000 سے 1,60,00,000 سے 1,40,00,000 کر دیا گیا تھا. تو یہ کس نے کرایا ہے باقی؟
یہ آدھے ہوئے ہیں. کراچی کی آبادی 3-3.5 کروڑ کے درمیان ہے. 2 کروڑ کی فگر یہی جو لوگ بیٹھے ہیں نا انہوں نے لڑا ہے, کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں لڑا ہے. جن کو ووٹ پڑے نہ پڑے ان کی سیٹیں ہوتی ہیں. اور یہ اگر سینسس 5 سال پہلے ہو گئے ہیں نا تو پورے خطے میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کے لیے لڑتے رہے ہیں, کچھ لے سکے ہیں, کچھ نہیں لے سکے. جو کچھ لیا ہے وہ ایم کیو ایم نے اپنے ادوار میں لیا. جو کچھ بنا ہے ہمارے ادوار میں بنا ہے. آپ کئی بار ہم نے نہیں لیا ہے. 2000 میں ہم نے موقع دیا نا پاکستان یہ جماعت اسلامی کو, ثابت کر دیتے, ہمیں ریپلیس کر دیتے. ہم نے کئی بار موقع دیا ہے کہ آپ ہمیں ریپلیس کریں. 1993 میں ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے نہیں تھا, کر دیتے نا ہمیں ریپلیس. جو بھی شہر میں ہے جتنا بھی ہے, جب بھی بات کر رہے ہیں آپ کے حق لیے ہیں, لیکن اس سے زیادہ حوالے کا حقدار اس شہر ہے, اس لیے بات کر رہے ہیں. ورنہ اپنے آپ ابھی تو کوئی وزیر ٹرانسپورٹ گرین لین پہ اپنا لیے لے رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب ہمیں ہروا دیا گیا تھا ووٹ کے باوجود, تو یہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم سے ہم نے یہ کروایا تھا. یہ جو 8-6 لائنیں بن رہی ہیں نا, یہ ایم کیو ایم 2006-07 میں ایم کیو ایم کے ناظم کے دور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے سے شروع ہوئی تھی. کیوں نہیں بن سکی؟ آپ کو تو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے کہ 28 سال کا فاروق ستار پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ لے آیا تھا, کیوں نہیں لگا؟ یہ ایم کیو ایم کی نالاکی ہے یا حکومتوں کی جبر ہے؟ بی آ گئی تھی, کراچی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے. مصطفیٰ کمال یہ میٹرو بس جب پنجاب نے اس کا نام نہیں سنا تھا منظور کروا لیا تھا. میڈیا کو پوچھنا چاہیے کہ آج تک کراچی میں کیوں نہیں بنی ہے؟ کیونکہ قائم علی شاہ صاحب آ گئے تھے. آپ سوال ہم سے نہیں, یہ آج K4 ہو, K3 ہو, K2 ہو, کس کے وقت میں لگا ہے؟ ہمارے علاوہ لگایا ہے کسی نے؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے. ہمارے لگائے ہوئے منصوبے بار بار تباہ ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی اس 15 سال میں 4 دفعہ ٹی وی میں اشتہار دے کے اپنے ٹرانسپورٹ دکھا چکی. کہاں گئی وہ بسیں؟ کسی نے پوچھا جو آپ ہمارے ٹیکس سے کراچی میں بسیں لائی تھی وہ کہاں گئیں, کدھر چلی گئیں؟ ہر بار ایک لہر نکلتی ہے کراچی میں, سندھ کے شہری علاقوں میں, سندھ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کی وجہ کرپشن ہے, کرپشن کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی شکل دکھائی جاتی ہے. اور یہ گھوسٹ بسیں بھی ہیں جو ماشاءاللہ اسی 15 سال کے دور میں یہاں کی صوبائی حکومت نے یہ متعارف بھی کرایا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ریاست سے, وفاق سے, مملکت سے آپ نے مطالبہ کیا. یہ وہی ریاست ہے, یہ وہی مملکت ہے, یہ وہی وفاق ہے جس نے جعلی اکاؤنٹ کیس بنایا, اور جو آج آپ نے مسائل بتائے وہی لوگ تھے. جعلی اکاؤنٹس کا زرداری صاحب پہ فریال بھی انہی کے مسائل تھے, وہی لوگ آج بھی تمام تر جو آپ نے زمین پر قبضے اور جو چیزیں بتائی وہی لوگ اسی میں نامنیٹ تھے. آج وہ عدالتوں سے بھی کلیئر ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ باقاعدہ طور پر جو کراچی کی سب سے بڑی زمین پر قبضے میں جس کا نام لیا جاتا ہے وہ ماشاءاللہ بلوچستان سے ایم پی اے بھی ہیں, اور وزیر کافی بڑے عہدے پر فائز شخص کے بہت قریب نام بھی لے لے نام بیچارہ وہ بھی نام نہیں لے رہا. جو کوئی بھی ہو جی. تو آپ کس طرح اس وفاق سے, اس مملکت سے مطالبہ کر رہے ہیں جو ہمیشہ انہی کو سپورٹ کرتی آئی؟ جی ہم تو مجبور وفا ہیں, مگر ہے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی مجبوری ہے کہ پاکستان سے شکایت بھی, اور شکایت بھی پاکستان سے کرنی ہے. نہیں, مملکت سے بھی کر رہے ہیں, وفاق سے بھی کر رہے ہیں, پاکستان کے ضمیر سے بھی کر رہے ہیں, عدالتوں سے بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ہی کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہی کر رہے ہیں نا. ٹرمپ سے تو نہیں کر رہے نا. جناب یہ بھی ملک کا المیہ ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, اور ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے. یہ جمہوریت کو بڑی بے شرمی کے ساتھ ہم جمہوریت کہتے ہیں, جاگیردارانہ جمہوریت ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کس ملک میں جاگیردارانہ نظام بھی ہو, وہاں جمہوریت بھی ہو, وہاں انصاف بھی ہو.
व अमन भी हो व तालीम भी हो। अच्छा, सिर्फ रोजगार में जाली डोमिसाइल से रोजगार हमारा नहीं छीना जा रहा। ये फैसल भाई ने बात की कि मेडिकल कॉलेजेस में जो दाखिले हो रहे हैं वो भी कराची इंटरमीडिएट और कराची मैट्रिक बोर्ड ही नहीं बल्कि जो भी कराची का डोमिसाइल बना लेगा वो भी कराची के कोटे पर जो है वो दाखिला रहा है। कराची की 60% सीटें भी जाली डोमिसाइल वालों को दी जा रही जी बोलिए बोलिए। ना मैट्रिक कराची से है ना इंटर कराची से। जो मैट्रिक जिसका कराची से नहीं है, जिसका इंटर कराची से नहीं है, उसको कराची में दाखिला नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत का जिक्र की सोशल मीडिया पर एमक्यूएम की सियासत बड़े बहस है। जी जी जी, एमक्यूएम की क़यादत बताइए बताइए, मैंने सुनी नहीं है। एमक्यूएम के मसाइल क्या हैं? एमक्यूएम 304 एमक्यूएम खुद मसला है, पार्लियामानी ये पाकिस्तान के निज़ाम के लिए एमक्यूएम खुद मसला है। ऐसा है। जी। ये आज की जी पिक्चर भाई फारूक भाई जी। जी तुम्ही वो दर्द दिया, तुम्ही दवा देना, दे रहे हैं दवा। जनाब अली, एमक्यूएम तो खुद इन तमाम बीमारियों को जो पाकिस्तान को चिमटी हुई हैं उसका इलाज कर रहे हैं। हमें अपनी इतनी परवाह नहीं, में पाकिस्तान की ज़्यादा परवाह है। जाएगा एक दो हो अच्छा, जाएगा। पार्लियामानी लीडर दफ्तर के लिए होता, कमरे के लिए नहीं होता है, वो मुकदमा लड़ने के लिए होता है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस सही है, कह दिया ना। अच्छा वो अच्छा मैं पहले तो मैं नहीं जी जी मैं एक तो माजरत कर रहा हूँ। दो नुमाइंदों में से जो बाजी थी हमारी, उनका उस दिन ऑपरेशन था और दूसरे वाले उस दिन शदीद बीमार हो गए थे, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कहा है कि ये वो सूरत थी। लेकिन उसमें जो है वो कायम खानी भाई गए हुए थे ना। लेकिन हाँ, लेकिन उसके साबिर कायम खानी मौजूद। लेकिन काम खानी ने अपनी बात रख दी थी, वोट दे ना सके। असल वोट देने का फायदा भी नहीं था ना, तरमीम डाल दिया। अलामती थी ना, तो अलामती नुमाइंदगी हो चुकी, क्योंकि जो जबर की वजह से सारे लोग तो वहीं के हैं। जाली मर्दमशुमारी की वजह से, जाली वोटर लिस्ट की वजह से जाली और डोमिसाइल। बदतरीन हल्का बंदियों की वजह से। जाली डोमिसाइल। वो नहीं, असेंबली में नहीं ना। अच्छा, हर जगह बोल रहे हो ना। मसनूई अक्सरियत नामंजूर, जाली डोमिसाइल नामंजूर।